ہونے والا ہے نا ویسے بھی, تو میرا خیال ہے اس کو پھر اگلے ہفتے کے لیے رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ظاہر ہے سب لوگ ڈسٹریکٹڈ ہیں, کچھ لوگوں کا ابھی بھی روزہ ہی ہوگا, آج کا بھی روزہ ہوگا, اگلے دن بھی رکھنا ہے. ہمارا تو کل یوم العرفہ ہے, تو آئی تھنک اس کو یہاں تک ہی رکھتا ہے. بات اصل میں اس میں ساری جو ہے نا یہ چینل سے نا ڈیلیٹ ہو جاتی ہے ٹائم کے بعد, کچھ دیر بعد. ابھی بھی آپ اس کے اگر ویوز وغیرہ جا کے دیکھیں گے 600 650 800 کے قریب ویوز ہیں اس کے, اتنے زیادہ نہیں, مطلب یہ نیولی اپلوڈ ہوئی ہے اس کے اوپر. تو یہ چیز ہے, اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یوٹیوب والے, ساری بات ہے ان کی اجارہ داری چلتی یوٹیوب ہے. والے ڈیلیٹ کر لیتے. جی جی, تو یہ ویب آرکائیو وغیرہ پہ بھی مل جاتی ہے, بڑی ڈفرینٹ جگہوں پہ مل جاتی ہے. اور ظاہری بات ہے جس طرح یہ ARY والوں نے جو ہے نا یہ 2008 میں اردو میں چلائی تھی, تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اصل میں تو یہ ورژن انگلش تھا. اور جو آج جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں. جو انہوں نے اپنا پرسپیکٹو پیش کیا نا, وہ یہی کیا ہے کہ جو UK کی گورنمنٹ تھی, مطلب کہ برطانیہ جب راج میں تھا, تو 1 سال کے برابر جو تھا وہ 1 دن تھا. ابھی کون سی انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے. اس کے بعد انہوں نے USA کی پاور کی جو بات کی ہے کہ جب سے USA پاور میں آیا 9/11 کے بعد سے اور ابھی تک, تو 9/11 کے بعد سے ابھی تک ہم دیکھتے تو عرصہ تو اتنا زیادہ نہیں گزرا, لیکن دیکھا جائے تو USA کو, تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہاں 1 مہینے کے مطابق دن کے حساب سے ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عرض حجاز کی طرف جو کہہ رہے ہیں اب, یعنی جس طرح سے اسرائیل اب پاور میں آ رہا ہے آہستہ 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 آہستہ, یہ میں بھی کرنٹ یہ حدیث میں واضح ہے. یہ حدیث میں تو ہے, انہوں نے انٹرپریٹ کیا نا اس کو. یہ چیز تو حدیث میں ہے نا, اچھا کہ حدیث میں تو ہے نا کہ دجال جب آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, یہ حدیث تو ہے. اور دوسرا دن 1 مہینے کا, اور تیسرا دن 1 ہفتے کا, مطلب کہ اس طریقے سے. اور اس کے بعد جو باقی 40, نہیں وہ یہ تو حدیث تو پتہ ہے کہ 1 ہفتہ, یہ مجھے نہیں پتا ہاں UK USA کا. انہوں نے انٹرپریٹ کیا, انہوں نے انٹرپریٹ کیا. اب اللہ عالم, بات ساری یہی ہے. اچھا اچھا, کیونکہ ابھی دجال دیکھا جائے تو اس حساب سے آیا نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو چیزیں 2008 میں پریڈکٹ کی تھی, میں تو اس کی طرف اگر ہوں. الیکٹرانک بینکنگ کی بات کی جائے, آج پاکستان میں دیکھ لیں کیا بات ہو رہی ہے. آپ کے الیکٹرانک جی بینکنگ کی بات ہو رہی ہے ساری کی ساری. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انڈیا میں اس سے پہلے ہو چکی ہے, ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی اس کے اندر اب ڈالا جا رہا ہے. اور اس کے بعد وہی بات ہے کہ ہم اپنے خود کمفرٹ زون کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی ہاں موبائل سے ہی بل پے کر دیں, موبائل سے ہی کر لیں, کیش کم سے کم رکھیں, چوری ہونے کے خطرے, اور یہ 10 مسائل ہم نے رکھے ہیں. اور ہم آہستہ آہستہ انہی کی تنظیم کا حصہ بن چکے ہیں ایٹ دا اینڈ. اور کوئی پوائنٹ اگر اس آپ کا نے پھر حال کیا ہے. جی جی, حل اس کا مینلی پریکٹیکل پریکٹیکلی حل تو اس کا جو یہی ہے نا کہ اپنے ذرائع مبادلے کریٹ کیے جائیں, ظاہری بات ہے. اور ہم اپنی جو ہے ظاہری بات ہے خوراک وغیرہ کا بندوبست کریں, اور اکنامی جو کہ دوسری ہے جا کے, جیسے کہ حضرت نے گولڈ اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا, اس کی طرف جائیں. مجھے جو سمجھ آتی ہے زیادہ سے زیادہ, میرا اوپینین ہے, ظاہری بات ہے ڈفر کر سکتا ہے کوئی بھی. لیکن اگر آپ بینکنگ کی طرف جائیں گے تو دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی آپ کو نا آپ کے پیسے کی گارنٹی نہیں دیتا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, کہ اگر آپ کا بینک کرپٹ ہو جائے گا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کو پیسے دینے کے جواز نہیں ہے. تو اگر فار ایگزامپل جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ کوئی بھی آپ کو پیسے نہیں دے گا ایٹ دا اینڈ. یہ تو چیز ہے. تو اور وہ بات وہی ہے کہ آج کل کے دور میں جس طریقے سے لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, اور اس میں پیسے ضائع ہوتے ہیں, تو ان کے وہ پیسے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں. تو ڈیجیٹلی ہم بہت ساری چیزوں کے اندر موو ان کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. کچھ پچھلے عرصے سے ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری زندگیاں بہت فاسٹ ہو چکی ہیں, جو کہ انہوں نے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے کتنا اس سے پہلے پریڈکشن کی تھی, اور ابھی جو ساری چیزیں ہیں وہ اس طرف ہی جا رہی ہیں. آج تو بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی جو ہے انہوں نے امریکہ کا یوم آزادی بنایا 249واں, جو کہ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. باقی کوئی اور پوائنٹ کسی نے اس میں کیا ہو. فری میسن سوسائٹی کے بارے میں بات ہوئی, قبالہ کے بارے میں بات ہوئی, ایلومیناٹی کے بارے میں بات ہوئی, راک اسٹائل کے بارے میں بات ہوئی جنہوں نے بینکنگ سسٹم کا آغاز کیا تھا. ان ساری چیزوں کے بارے میں آج بات ہوئی. اور مینلی جو ان کے اسپیکر جس کے یہ زیادہ کوٹ کریں وہ شیخ عمران حسین ہیں. ان کی ویڈیوز انہوں نے ایڈ کی ہیں, ان کی ڈاکومنٹری کی چیزوں کو ایڈ کیا ہے, کافی سارے کلپس بھی تھے.
شیخ عمران کی اس ڈاکیومنٹری میں کیا سگنیفیکنس ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کسی کو؟ شیخ تو اور بھی ہیں، حضرات بھی موجود ہیں، تو شیخ عمران کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ آواز کلیئر نہیں ہے سمجھ. شیخ عمران حسین کوٹ کیا ہے تو ان کو دکھانے کا یا ان کو یہاں پر مینشن کرنے کا یا ان کی ویڈیوز کو دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں کسی کو؟ یہ تھوڑی آواز کلیئر نہیں آ رہی. اچھا میم کا کویشچن یہ ہے کہ شیخ عمران حسین کو ہی کیوں ویڈیوز دکھائی؟ اس بارے میں اور بھی تو مفتی کرام ہیں جنہوں نے بات کی ہوئی ہے اور اس بارے میں ڈیٹیل سے باتیں کی ہوئی ہیں، تو شیخ عمران حسین کو کیوں دکھائی؟ جی افاق اویس نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، اگر ان کو پتا تو وہ بتا. میں اس حوالے سے جاؤں گا مائنڈ کر لوں. کوئی نیا آئیڈیا. میں بتا دیتا ہوں، اتنی ڈیٹیل میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی مفتی کرام نے بات کی. جس طریقے سے انہوں نے ایک روپے کا حساب کی بات کی ہے نا کہ بھئی ہاں کتنے پیسے امریکہ نے انویسٹ کیے، ہٹلر کے اوپر بات ہو رہی کہ بھئی ہاں کس طریقے سے صہیونیوں نے ہی ہٹلر کو ہیلپ کر کے لے کر آئے. تو مجھے جو لگتا ہے ان کی ریسرچ آف اسٹڈی کی وجہ سے نا شاید انہوں نے ہی ان کو پریفر کیا. میں شاید پہلی بار نام سنا ان کا. ہاں ظالمہ یہ شیخ عمران حسین جو ہیں وہ پراپر اسکالر ہے، پراپر اسکالر، باقاعدہ کوالیفائڈ اسکالر ہے. پہلی چیز ٹھیک ہے، ان کی کوالیفیکیشن کو کوئی بھی آ کر چیلنج نہیں کر سکتا. صحیح. ایک بات، انٹرنیشنل اسکالر ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. پھر انگلش میں بات کی انہوں نے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیز ہے. اب ہم نے جب سیشن شروع کیا تھا تو شروع میں جب کہ میں بریفنگز خود دیتی تھی، ابھی تو ہم پھر ڈاکیومنٹری کی طرف آ گئے، جب شروع میں بریفنگ دے رہی تھی آپ لوگوں کو تو اس کے اندر میں نے بات کی تھی ایسکیٹالوجی کی پہلی سیشن میں کہ ایسکیٹالوجی کیا ہوتا ہے. ESCHATO یہ اس کی اسپیلنگ ہے. ایسکیٹالوجی جا کر آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. انگلش کا یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنا، اس کو اسٹڈی کرنا، مختلف مذاہب میں مختلف سویلائزیشنز، مختلف قسم کی اسٹڈیز، ریسرچ یا پرانی تاریخ میں اس قسم کی کوئی بھی چیزیں ملتی ہیں اس کو اسٹڈی کرنا. جیسے کہ آرکیولوجی ایک سبجیکٹ ہے نا، آرکیولوجی، ہسٹری، اس طرح سے یہ ایک سبجیکٹ ہے. شیخ عمران حسین نے ایسکیٹالوجی میں بہت کام کیا. انہوں نے جب بھی، اب تو دیکھیں نا اس بات کو آلریڈی 20-22 سال گزر چکے ہیں. یہ سوچے اس زمانے میں ہی یہ کافی لرنڈ اور مانے ہوئے اسکالر تھے اس معاملے میں. اب یہ بس ساری باتیں ان کو پتہ ہوتی ہے جو خود ہی علم حاصل کر رہے تھے. ایک عام چلتے ہوئے بندے کو نا بس ٹی وی میں آنے والے کچھ 2-3 لوگوں کا پتہ ہوگا. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ سے زیادہ کوئی بہت پڑھا لکھا اگر پاکستان میں ہوتا تو وہ عامر لیاقت کو جانتا تھا آج سے پہلے، کیونکہ وہ مین اسٹریم پہ آتا تھا نا. لیکن جو پراپر اسٹوڈنٹ آف دین ہوتے ہیں یا پراپر اسٹوڈنٹ آف علم جو ہوتے ہیں نا، وہ پراپر شیوخ کو ڈھونڈتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں سے علم حاصل کرنا ہے یا پھر کراس چیک کہاں سے کرنا ہے. تو ہم میں سے جو بھی لرننگ کی طرف آئے گا، علم کی طرف آئے گا، وہ اس چیز کو سمجھ لے گا. وہ ایسے ناموں سے روشناس ہو جائے گا جو عام بندہ کہے گا کہ ارے میں نے تو یہ نام کبھی سنا ہی نہیں، ان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ. پھر ایسکیٹالوجی ایک ایسا نازک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بات کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ورلڈ پولیٹکس پہ بھی بات کرنی پڑے گی، اور ورلڈ پولیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ کو کانسپریسی تھیوریز پر بھی بات کرنی پڑے گی. اور جب آپ ان دو چیزوں پر بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کے خلاف مہم کھڑی ہوتی ہے. اور وہی ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہوا. اچھا جی، اس کے علاوہ دیکھیں
کہ ابھی بھی شیخ عمران حسین کے کچھ جو ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ان کے چینل کے تھرو، یوٹیوب چینل کے تھرو، لیکن وہ پورے لیکچرز نہیں ہوتے. اور وہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں، ابھی بھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ دن پہلے بھی ایک بات کہی تھی، تو اس میں انہوں نے بار بار کہا کہ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، جو بھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کچھ دنوں میں ڈیلیٹ کر دیں گے، یہ مین اسٹریم پہ نہیں آنے دیں گے، یا کم سے کم لوگ جو ہے وہ اس کو ریچ کریں، یہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے. اسی لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ہم نے ہلکا تو لینا نہیں، لیکن ہم لیتے ہیں اور ہم نے لیا ہے، ہلکا ہی سمجھا ہے نا. کہ جب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر کے دور میں علم اٹھا لیا جائے گا، تو ہم اس بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے. جب آپ کے پاس پراپر علم ہی نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے سے آپ جا کر حاصل کریں گے؟ پھر صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا رسول اللہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کہ انہوں نے الیبوریشن مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی کہ علم اٹھانے کا مطلب ہے کہ جو علماء ہیں نا تم میں سے، اوتھینٹک علماء جو ہیں، ان کو موت آ جائے گی، مر جائیں گے وہ، اور ان کے ساتھ ہی ان کا جو علم ہے چلا جائے گا. اسی لیے اس وقت کو غنیمت جانے، جو بھی وقت ہے ابھی آلریڈی نقصان ہو چکا ہے، اور اپنا علم کراس چیک ضرور کریں. ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہمیں اگر نماز نبوی پڑھانے کے لیے کوئی دعوت دے دے نا، نماز نبوی کی کتاب، تو لوگ آ کر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ وہابی ہیں. ابھی میرے ساتھ 3 دن پہلے پھر یہ ہوا ہے کہ میں ایک جگہ پر تھی درس پہ، یہاں پر ہی ایک گیدرنگ تھی، اس کے اندر وہ آ کر مجھے کہنے لگی کہ ارے نہیں یہ تو وہابی اسکالر ہے. مجھے کہنے لگی کہ یہ اصل میں نا وہابی اسکالر ہے. پھر ہم نے بات کی کہ بچے کا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو 6-7ویں دن عقیقہ جو کرنا ہے، اس میں بال اتروانے کی جو سنت ہے، اس کی اوتھینٹسٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس پر بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کی. پھر وہاں پر کچھ ایسے بھی ظاہر ہیں، کیونکہ میں عرب میں ہوں تو اس طرح کے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی صحیح بخاری کو فالو کرنا ہی اوتھینٹک ہے، بجائے یہ کہ آپ جو ہیں وہ کسی کو وہابی یا اس طرح سے ٹیگ کر دیں. تو میں تو اس چیز کے بارے میں، ظاہر میری ٹریننگ ہوئی ہے تو بڑے سال سے کر رہی ہوں سارے کام، لیکن عام بندہ، آپ جیسے لوگ جو نئے سننے والے ہیں، اب میں ظاہر ہے میں آپ لوگوں کی سب کی ڈیٹیلز تو نہیں جانتی، لیکن جو بھی میں ایک عمومی جنرک بات کر رہی ہوں، اس اعتبار سے ہمارے پاس اتنی نالج نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے وہابی کس کو کہنا ہے، ہم نے احمدی کس کو کہنا ہے، اور ہمارا اپنا ذاتی مذہب کیا ہے. مسلمان تو میں ہوں، لیکن میرا فرقہ کوئی ہے یا نہیں ہے، اور کیا اگر میں کسی فرقے سے نہیں بلونگ کرتی تو کیا میں ایسا تو نہیں کہ کسی غلطی پہ ہوں. ہمیں صحیح غلط کا نہیں معلوم ہے، تو آپ سوچیں گے ایسکیٹالوجی جیسے نازک سبجیکٹ کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. تو شیخ عمران حسین کی جو موجودگی یا سگنیفیکنس اس ڈاکیومنٹری میں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسکیٹالوجی پہ کام کیا ہوا ہے. انٹرنیشنلی انہوں نے اس چیز کو بہت اپ فرنٹ ہو کے اسپیک اپ کیا ہے ہمیشہ سے. اب کیونکہ ان کی ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے بہرحال، لیکن ان کا جو نالج کا جو خزانہ ہے وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور ان کی ریسرچ بہت آگے ہے، اور وہ کچھ چیزیں بالکل اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد کی طرح ہی بات کرتے ہیں. وہ بھی جیسے ڈاکٹر اسرار کی جو اسٹرینتھ تھا وہ پولیٹکس تھا، اسلام اینڈ پولیٹکس، یا کہنا چاہیے کہ گلوبل پولیٹکس. اسی طرح اور قرآن کے اوپر بھی ان کو عبور حاصل تھا. اسی طرح سے شیخ عمران کی ایسکیٹالوجی میں ہے، لیکن ان کی پریڈکشنز، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری کیلکولیشن ہے. دیکھیں پریڈکشنز شاید انسان کوئی بھی کرتا ہو، کوئی پامسٹری کا بندہ، کوئی ایسٹرولوجی کا بندہ بھی جب پریڈکشنز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی علم ہے. کسی بھی چیز کو پریڈکٹ کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ صرف اپنی ذات کو دیکھ لیں، آپ اپنی آخرت پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے حال کا علم ہونا چاہیے. ہم یہ حالت میں ہے کہ ہمیں ہم اپنے حال سے غافل ہیں بالکل. تو اس وقت کسی اور کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، ورلڈ پولیٹکس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، جنگ ہوگی نہیں ہوگی، رک جائے گی، کیا بنے گا، اور پھر دجال کی کمنگ اور یہ تمام چیزیں، اس کو پریڈکٹ کرنا تو بالکل دور کی بات ہے. پہلے ہم اپنا آخرت تو پریڈکٹ کر لیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ 5 سال بعد ہم ایمان والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے کام جو ہے وہ اس بات کو تعین کریں گے، ڈٹرمن کریں گے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے لائق چھوڑیں گے. آج کا دن اگر ہم ایسا گزارتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈا، تلاش کیا، اللہ کو راضی کیا، اور اللہ سے دعا کی کہ میرے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ آپ بہت دینے والے ہیں یا رب، کہ میرے دل کو ہدایت دینے کے بعد مجھے واپس نہ پلٹا دینا. جب آپ اس طرح کی دعا کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے دعا کی ہوئی ہے،
میں اور میری اولاد یا میرے اہل و عیال اس چیز پر ہم نے اس پر کام کیا ہے, ہم نے اپنی فیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ آگے بھیجا ہوا ہے. دعا ہے وہ چیز جو آپ کا دنیا کا فیوچر ہے نا, وہ دعا اس کو ڈٹرمن کرے گی, اچھا ہے یا برا ہے. اور دعا جو مومن کا ہتھیار ہے وہ اسی لیے ہے نا, آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, مطلب وہ یوز کرتا ہے اس کو فیوچر کے لیے بھی یوز کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اب جیسے کہ آج کل عید الاضحیٰ ہے, ٹھیک ہے, تو بیسکلی یہ سنت کہاں سے آئی؟ حضرت ابراہیم سے آئی. اب جا کر صرف اور صرف اگر ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پڑھ لیں تو آپ نے سمجھ لیں کہ پورا قرآن ہی پڑھ لیا, کیونکہ جب ابراہیم کو پڑھیں گے تو آپ ایونچولی یو ول اینڈ اپ لرننگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابراہیم نے کس طرح کام کیا, انہوں نے دعا کو پکڑ کر رکھا اور انہوں نے اپنی نسل در نسل کے لیے دعا کی ہے, یہاں تک کہ قرآن ان کی ایک دعا کے نتیجے میں نازل ہوا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اور ان کی بعثت, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی نسل میں سے آنا, یہ ان کی ہی دعا کا نتیجہ ہے. اور بیک ٹو بیک ان کے پاس جو ہر نسل میں نبی مبعوث کیے گئے وہ ان کی دعا کا نتیجہ. اور مزے کی بات ہے کہ وہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں کوٹ کر دی ہے. ہم یہ بھی نہیں ہم یہی سنت اگر فالو کر لیں کہ جس طرح وہ اپنی اولاد کے لیے فیوچر کے لیے دعاؤں کو پرزرو کر کے گئے ہیں, آپ سوچیں وہ جا چکے ہیں, ان کی اولاد ڈائریکٹ اولادیں جا چکی ہیں اس دنیا سے, اس کے باوجود ان کی دعاؤں کا اثر ابھی تک ہے, تو اس کا مطلب ہے آخرت ان کی پرزرو ہے. تو ہم تو ایسے کوئی کام کر نہیں رہے. وائی؟ بیکاز ان دا نیم آف عام آدمی, ہم تو عام آدمی, ہم تو صحابہ نہیں ہیں, ہم تو نبی کے جو ہے وہ پیروں کی دھول نہیں ہے, اس طرح کی باتیں ہم سوچتے ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا, یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, یہ تو رسولوں کی نبیوں کی باتیں. تو آپ سوچیں کہ جس ہستی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے رسول کو فالو کرنا ہے, تو کیا اس ہستی کی اس ریکمنڈیشن میں کوئی فلا تھا؟ نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کو کمانڈ کیا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو فالو کرنا ہے, تو یہ کیا کوئی غلط چیز تھی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا بس چھوٹے چھوٹے اچیویبل ٹارگیٹس دیے, وہ بھی دنیا کے, بس دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اب یہ عید الاضحیٰ کے ہی حوالے سے اگر ہم دعاؤں کو پرزرو کر لیں تو ہم اپنے 5 سال کے بعد تو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں نا کہ ہم ہاں مسلمان ہوں گے ہم, کیونکہ میں نے دعا کی ہے اپنے لیے, میں نے اپنے ہونے والے شوہر یا میں نے اپنے ہونے والی بیوی کے لیے دعا کی ہے, آنے والے بچوں کے. یہ مومن جو ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کی تیاری کرتا ہے. پر کیسے کرے گا تیاری ایسے کرے گا جب اس کے پاس علم ہوگا, علم حاصل کرے گا, وہ قرآن کا حدیث کا علم حاصل کرے گا, تو اسے آخرت کا پتہ آٹومیٹکلی آخرت کا پتہ چل جائے گا. جب وہ آخرت کی فکر کرے گا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے آنے والی زندگی میں, اس زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسا نہ ہو کہ میرے لیے آزمائش بن جائے یا میں اس میں لوزر بن جاؤں. یہ باتیں ہیں بیسکلی. بہرحال شیخ عمران حسین کی کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں یوٹیوب پہ, آپ میں سے کسی کو بھی موقع ملے یا یاد رہے, کسی وقت آپ اسٹڈی کرنا چاہیں, کراس چیک کرنا چاہیں, تو جا کر شیخ عمران حسین کو دیکھیے گا. شیخ عمران حسین ویسے HO کے ساتھ وہ حسین لکھتے ہیں, اور ایسکیٹالوجی میں انہوں نے کام کیا. اور آج کل جو پاکستان میں ہے ڈاکٹر عبدالسلام عارف کے نام سے ایک قرآنک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں, پچھلے دنوں کچھ چند سالوں سے 2-3-4 سالوں سے وہ بھی ان نے سرفیس کیا ہے سوشل میڈیا پہ, اور میں کسی ریفرنس ان کو ڈائریکٹلی جانتی ہوں, لیکن ان کی جو اسٹڈی ہے وہ بھی ایسکیٹالوجی میں انہوں نے بہت کام کیا, اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے درمیان کے اندر, یعنی کہ بٹوین دا لائنز انہوں نے پڑھا, الفاظ, لیٹرز, یہ تمام چیزیں انہوں نے اس پہ غور کیا. اسی طرح شیخ عمران نے بھی یہی کام کیا تھا, اور ڈاکٹر اسرار نے بھی رحمہ اللہ, ان تینوں نے یہی کام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا آخرت کے بارے میں نالج دے گی, انسائٹس دے گی, آپ کو اپنی ذات میں جھانکنے کا موقع دے گی. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ علم کا کسی قسم کا ارینجمنٹ کریں اپنے لیے, اور کیا, پراپر علم. لہٰذا پراپر علم کا مطلب سب سے پہلے یاد رکھیے گا, پراپر علم کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور سنت, اور کچھ بھی نہیں, قرآن اور حدیث. پراپر علم کا پہلا مطلب یہ ہے. دوسرے نمبر پر کنسسٹنسی, یعنی کہ پراپر اسٹوڈنٹ کی طرح, اسٹوڈنٹ آف نالج اگر آپ ہیں اور اسٹوڈنٹ آف دین اگر آپ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پراپر نالج حاصل کر رہے ہیں.
پراپر طریقے سے علم کو حاصل کر رہے ہیں. دین میں ہمارے باقاعدہ اس کی ڈیفینیشن موجود ہے. انشاءاللہ آگے آنے والے سیشن میں علم کے طور پر بھی کچھ چیزیں ہم لوگوں کو میں دوبارہ سے بتاؤں گی. کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا, لیکن یہ تمام چیزیں جو یہ لوگ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ بھی اچھے طریقے سے آ جائیں گی اور آرام سے ایمان آ جائے گا. ابھی تو حیران بھی ہو جاتے ہیں ہم ان باتوں پہ. اور آپ یہ دیکھیں گے اس ڈاکیومنٹری میں, آپ میں سے جو بھی جا کر ان لنکس پر پرانی چیزوں کو دیکھے گا تو اس کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کچھ ایسی بھی کلپس شیئر کی ہیں کیونکہ مجبوری تھی نا. کچھ ایسی کلپس انہوں نے شیئر کی ہیں جو کہ دیکھنے کے لیے یا شیئر کرنے کے لیے مناسب نہیں تھی, اور میں اس چیز کو بہت اچھے سے جانتی ہوں, لیکن وہ بہت ہماری مجبوری تھی. اسی طرح سے جو ہم نے اینیمیٹڈ جو ڈاکیومنٹری شیئر کی تھی اس کے اندر بھی کچھ اس قسم کے سینس تھے, لیکن وہ اس علم کا حصہ ہے یا اس پریڈکشن اس کیلکولیشن کا حصہ جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اپنے آپ کو علم سے جوڑ کر رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان دنوں میں بہت دعا کریں. کل یوم العرفہ جن کے پاس ہے اپنے آپ کو فری کر دیں, بالکل ہر چیز کو چھوڑ دیں, کھانا پینا بھی چھوڑ دیں, روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد دنیا سے الگ ہو جائیں, اپنے بکرے گائے اور جو بھی جانور ہیں ان سے الگ ہو جائیں. یوم العرفہ میں اپنے آپ کو فری کر کر رکھیں. کوئی دعوت, کوئی افطاری, کچھ نہیں کرنی, کوئی عید کی تیاری نہیں کرنی. آپ نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے, بس یہ کرنا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح کرنا ہے, ان کی تو سنت یہ بھی ہے کہ اپنے آنے والے تمام نسلوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں آپ نے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر پھیلانے والا بنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالآيات وذكر الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اب عید کے بعد